آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں 30 چیک عطا فرما دیے جس کے اوپر اماؤنٹ نہیں لکھی ہوئی، بلینک چیک، اور یہ کہہ دیا کہ میرے بندو ہر ایک کو میں نے چیک دے دیا ہے، جتنی اماؤنٹ لکھنا چاہو لکھ لو، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اب لکھنے والے کوئی 100 روپیہ لکھے گا، کوئی 1000، کوئی لاکھ، کوئی 10، کوئی کروڑ، کوئی اربوں خربوں لکھے گا۔ جتنی عبادت کرتے چلے جائیں گے اتنی اماؤنٹ بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اس انسان کے اوپر تو حسرت ہوگی نا کہ مہینہ پورا گزر جائے اور وہ کسی چیک کے اوپر اماؤنٹ ہی لکھ نہ پائے، وہ خالی کے خالی رہ جائیں، تو اس کے اوپر تو حسرت ہے نا۔ تو ہم ضرور کوشش کریں کہ ہمارے پاس جو بلینک چیک آئے ہیں ہم ضرور عبادت کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھوائیں۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو بینک ہوتے ہیں یا جتنے بھی بینک ہیں، سال کے بعد جب ان کا آڈٹ ہوتا ہے اور ان کے ہاں جن جن لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں تو ان کی فہرستیں بنتی ہیں۔ اب ان فہرستوں میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہوتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر اتنے ارب روپیہ ہے یا اتنے کروڑ ہیں یا اتنے لاکھ ہیں، سب لسٹیں بنتی ہیں۔ اب وہاں ہم جیسا بھی کوئی ہوگا کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے 100 روپے ہیں، لیکن جب بھی لسٹ بنے گی نا بینک کے اندر اکاؤنٹ ہولڈرز کی، اس میں اس 100 روپے والے کی بھی لسٹ بنے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اکاؤنٹ موجود ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن یہ بڑے بڑے عبادت گزار انسان کھڑے ہوں گے کہ یہ وہ میرے بندے تھے جو رمضان المبارک میں عبادت کرتے تھے، ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، یہ اربوں خربوں پتی کھڑے ہوں گے اجر کے معاملے میں، تو وہاں ہم 2 رکعت والے بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ جو بھی ہے ہم نے ساری رات تو عبادت نہیں کی لیکن 2 رکعت تو پڑھی نا، اکاؤنٹ میں ہمارا 100 روپیہ تو موجود تھا نا، نام تو آئے گا ہی آئے گا، تو ہم کم از کم اپنا نام تو شب زندہ دار لوگوں میں لکھوا لیں، تہجد کی نماز پڑھیں، تاکہ جب فرشتے لکھیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کون ہیں اس وقت میں، تہجد کے وقت میں، تو ہمارا نام بھی آ جائے اس میں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوب عبادت کریں۔ حضرت والد صاحب ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر پانے کا آسان طریقہ، لیلۃ القدر کا ہمیں علم نہیں کہ وہ رمضان المبارک کی کس رات میں ہے، کس وقت میں ہے، ہمیں نہیں پتا کون سی رات ہے، کون سا لمحہ ہے جب لیلۃ القدر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک بات قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر جس بھی رات ہوگی اس کا وقت فجر تک ہوگا، جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، حتی مطلع الفجر، حتی کہ جو فجر ہے نا اس وقت تک لیلۃ القدر کا وقت ہے۔ شروع کب ہوئی ہمیں یہ علم نہیں ہے، لیکن ختم کب ہوگی وہ ہمیں قرآن مجید سے علم حاصل ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس لیلۃ القدر کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سحری کریں تو سحری تھوڑا جلدی کر لیں اور اس کے بعد 10-15 منٹ فارغ کر لیں، اور اس 10-15 منٹ میں ہم دعائیں کریں، نوافل ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر اس رات میں لیلۃ القدر ہوگی تو ہمیں بھی لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ فجر تک وقت ہے، یہ بات پکی ہے۔ شروع کب ہوا یہ پکا نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، تو لہٰذا آخری وقت میں اگر ہم اتنی عبادت کر لیں گے، 10 منٹ، 5 منٹ، 20 منٹ، 15 منٹ، جس کی جتنی استطاعت ہے، تو اس کے اندر ہمیں لیلۃ القدر کے اندر ثواب مل جائے گا عبادت کرنے کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے جو لمحات ہیں، جو اوقات ہیں، جو وقت ہے، ہم ان کو ضائع نہ کریں۔ کئی مرتبہ ہم کہیں بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو ہم سیاست کے اوپر گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کے اوپر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تبصروں کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت میں تمام تبصرے بند، بس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کو
خوب عبادت والا مہینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔